آج جو آیات سورہ انفال کی ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 49 سے 53 تک ہیں، 49 سے 53 تک۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو منافق ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیندار جو ہیں وہ دھوکہ کر رہے ہیں، اور کافروں کی جو بری گت بننے والی ہے۔ اور باقی یہ تھا کہ آل فرعون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو کیٹیگریز اللہ پاک نے اجاگر فرمائی ہیں۔ ایک تو مکی زندگی میں کوئی منافق نہیں تھا، یا تو کافر تھے یا مسلمان تھے، صاف کافر بھی کھلے تھے، مسلمان بھی کھلے، صرف حکمت کے طور پہ شروع میں مسلمان دبے رہے، ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں جو پھر مسلمان ہو گئے وہ ہو گئے۔ ان کو انہوں نے پھر تپتے صحرا پر لٹا کے پتھر بھی رکھے تو انہوں نے احد احد ہی کہا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہودی تھے وہاں، جن کے دلوں میں مرض تھا، مطلب ان کو حسد تھا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہماری آل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ آل اسماعیل سے کیوں آئے، آل یعقوب سے کیوں نہیں آئے، کیونکہ باقی سارے انبیاء رسول ہی ان کی آل میں سے آئے تھے۔ اور یہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اب کئی ساری صدیوں کے بعد پھر جو آئے ہیں آقا انعامدار، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرت، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن مائیں مختلف تھی، دونوں مختلف تھی، ایک حضرت حاجرہ کی اور ایک حضرت سارہ کی۔ جی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ان کو حسد تھا، جس کی وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہماری کتابوں میں ان کا نام ہے، ان کے بارے میں بہت اچھی طرح وہ جانتے تھے، جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے اس طرح اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں ماننا، حسد کی وجہ سے نہیں ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھ کو کسی چیز نے اللہ کریم سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ کسی چیز کی بھی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ سب مخلوقات ہیں اللہ کے سوا، چاہے پیغمبر ہے، چاہے رسول ہے، چاہے کوئی پتھر ہے، چاہے کوئی جن ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، چاہے چاند ہے، سورج ہے، سب اللہ کی مخلوق، سب اللہ کی۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ منافقین اور جن کے دل میں یہ مرض ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہرحال نصرانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا،
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهِ، اللہ نے کسی کو کیٹیگرائز نہیں کیا، جس نے بھی اللہ پہ توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ حسبہ کا مطلب کافی ہو گیا، فَهُوَ حَسْبُهُ اس کے لیے کافی۔ ہاں جی 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 فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس تحقیق اللہ جو ہے نا جی وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں دنیا دار لوگ مومنین کے توکل کو کیا جانیں، دنیا کے لوگ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، جیسے میں نے آیت پڑھ کے سنائی آپ کو کہ جو بھی توکل کرے گا اللہ اس کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا توکل ہوتا ہے عام طور پہ وہ پورا نہیں ہوتا، پوری طرح نہیں ہوتا، اس میں خود رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں۔ تو جو توکل کر لیتے ہیں نا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو پھر توکل کرو۔ ہاں بالکل، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ جی جی بالکل، انجام اس کی تیزی کا۔ ہاں اب دیکھو نا ایک بہت واقعہ ہے ایسے، مطلب مختصر میں عرض کروں گا۔ ایک بندہ تھا جنگل میں چلا گیا کہ میں دیکھتا ہوں توکل، کہتے ہیں کہ توکل کیا ہے، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کھانا نہیں کچھ، دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے، توکل میرا پورا ہے۔ لیٹ گیا جنگل میں، بری حالت ہو گئی، آخر وہ نیم بے ہوشا ہو گیا۔ کوئی ڈاکو آئے، وہاں انہوں نے مال شال اپنا ڈسٹریبیوٹ کیا، 4 بندے تھے، سونا جو بھی، وہ کھانا بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اب وہ بھوک بھی لگی تھی، انہوں نے کہا یار کھانا کھاتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ وہیں سے ہم اٹھا کے لائے ہیں، کچھ میں سے چیز ہی نہ ہو کوئی، ایسے کرو یہ بندہ یہ سویا ہوا ہے اس پہ ٹیسٹ کرو پہلے، اگر یہ ٹھیک رہا تو پھر ہم بھی کھا لیں گے۔ وہ جناب اس کو پکڑا انہوں نے کہا کھانا کھاؤ، کہا نہیں، منہ کٹے، انہوں نے دو بندوں نے پکڑا، منہ کھولا، اس کے منہ میں دبا کے جناب 2-4 لقمے ڈالے، دیکھ لیں سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے واہ مولا، میں تو بڑا منہ کٹیا سی پر۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے جی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تو دیکھے، إِذْ يَتَوَفَّى، جب فوت کرتے ہیں فرشتے، یعنی جان جب قبض کرتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی جو کافر ہیں، جو آیات پر یقین نہیں کرتے، اللہ پر یقین نہیں کرتے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو فرشتے ان کو مارتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ اور ایک جگہ قرآن کی آیت ہے، میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں فرشتے، نکال لیتے ہیں باہر، مارتے ہیں۔ اس وقت بتا نہیں سکتا، لیکن مومنین کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے، بہت ہی ہمدردانہ، مشفقانہ اور بہت ہی محبت بھرا۔ لیکن یہ کافروں کی بات ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
وذوقوا عذاب الحریق، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی یہاں دنیا کی مار ہے، اس آگ کے لیے بھی تیار ہو جاؤ جو تمہاری منتظر ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ دال بھی کتب جد میں ہے، کلکلا کہتے ہیں اس کو، یہاں بھی زور دینا، عبید۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلے ہیں اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں، ہم جو کماتے ہیں روز کی زندگی میں، جو ہمارے زبان سے اعمال ادا ہوتے ہیں یا ہمارے پاؤں اور ہاتھوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ کرامن کاتبین ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں۔ آپ کی نگاہ بھی کسی کے خلاف گئی، بری نگاہ ڈلی، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ آپ کا فعل، آپ کا قول، آپ کا عمل، سب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلے اس کے جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اس لیے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ جو خدا نخواستہ جو تکالیف آتی ہیں، مطلب ایک ہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جو تکالیف بھی انسان پہ آتی ہیں، اس کے اپنے اعمال کے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس بہت سے کیسز آئے ایک دن، تو انہوں نے سب کا علاج استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کرو، استغفار کرو، بچہ نہیں ہے استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو، رزق نہیں ہے استغفار کرو، ہر چیز کا۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا کہ اللہ حضرت علی آپ نے یہ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ یہی بتایا، استغفار۔ تو نے کہا جب آدمی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے، تکلیف خود بخود چھٹ جاتی، چھٹ جاتی۔ اچھا، ایک حدیث قدسی میں آپ کو سنا دوں۔ وہ حدیث قدسی جو ہے نا، وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ پاک اپنے رسول کو یا تو خواب میں بتا دیتے ہیں یا کسی طریقے سے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں یا اس کا القاء کر دیتے ہیں، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف نوٹ ہوتے ہیں نا اللہ کے ہاں۔ اگر اعمال میں بھلائی پاؤ تو اللہ کی حمد کرو، اور اگر اس میں آپ کوئی برائی پاتے ہو تو پھر اپنی ہی ملامت کرو، وہی استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث جو ہے نا منقول ہے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کدابی کہتے ہیں، کداب کہتے ہیں جو دستور ہو، جو طریقہ کار ہو۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون کا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا یہ دستور تھا، یہ ان کا رواج تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کا وتیرہ تھا۔ کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، جنہوں نے مطلب کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ، پر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بذنوبہم، ذنوب کہتے ہیں گناہوں کو، ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یہ با بھی کتب جد میں ہے، قلقلہ۔
آخر میں اگر آئے گا نا کوئی بھی حرف قطب و جد میں تو وہاں پہ بڑا کلکلہ کبرا ہوتا ہے، عقاب. اگر درمیان میں آیت کے آئے گا تو کلکلہ صغرا ہوتا ہے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور سخت عذاب والا بھی. جب عذاب دینے پہ آتا ہے نا جی تو پھر اللہ بس معاف کر دیں، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم. اب یہ آیت یعنی بڑی امپورٹنٹ. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. کیا مطلب؟